بہت زمانہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا۔ اس بستی کو عام طور پر نینوا کہا جاتا ہے، جو قدیم زمانے میں ایک بڑی اور مشہور بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، مگر زیادہ تر لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت صبر کے ساتھ تبلیغ کی، لیکن جب لوگ مسلسل انکار کرتے رہے تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ شہر چھوڑنے کا فیصلہ۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ شاید کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار تھی۔ حضرت یونس بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ کسی دوسری جگہ جا سکیں۔ ابتدا میں سفر ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک سمندر میں ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بڑی بڑی لہریں کشتی کو ہلانے لگیں۔ کشتی والوں کو ڈر تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ قرآن اندازی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کشتی کو ہلکا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے گی اور جس کے نام قرآن نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جب قرآن ڈالا گیا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے دوبارہ قرآن ڈالا، مگر پھر بھی وہی نام نکلا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایک عجیب حالت میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ اس مشکل وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور ایک دعا پڑھنے لگے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ سے دعا اور توبہ کرتے رہے۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ ساحل کے بعد کا واقعہ۔ جب مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل پر چھوڑا تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی۔ سورج کی گرمی بھی ان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بہت مہربان تھا۔ اس نے وہاں ایک خاص پودا اگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے تھے تاکہ حضرت یونس کو سایہ مل سکے اور آرام حاصل ہو۔ اس پودے کے پھل اور پتے حضرت یونس کے لیے فائدہ مند تھے اور ان کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت یونس کی طاقت واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ دوبارہ قوم کی طرف واپسی۔ حضرت یونس دوبارہ اپنی بستی نینوا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے دن میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ شاید لوگ پہلے کی طرح انکار کریں گے، لیکن جب وہ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہی لوگ جو پہلے ان کی بات نہیں مانتے تھے اب اللہ سے دعا اور توبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ جب حضرت یونس وہاں پہنچے تو لوگوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا اور کہا، ہم نے تمہاری بات نہ مان کر غلطی کی تھی، اب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پوری قوم کا ایمان۔ کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اکثر قومیں نبیوں کو جھٹلاتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اپنی باقی زندگی ان لوگوں کو اللہ کی عبادت، نیکی اور سچائی کا راستہ سکھاتے ہوئے گزاری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔